وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین. حضرات، ابھی آپ کے سامنے اس کلیہ فاطمۃ الزہرا کی طرف سے نکلنے والا ہر سال خصوصی مجلہ ہر سال شائع ہوتا ہے. اس سال بھی شائع ہوا. ابھی آپ نے دیکھا اس شکل میں. اس سال جو مجلہ نکلا ہے کلیہ کی طرف سے، اس کا جو عنوان ہے فضائل صحابہ. فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نمبر. میں آپ کے سامنے جو کھڑا ہوں، اسی مناسبت سے کچھ باتیں کہنے کے لیے کھڑا ہوں. سب سے پہلی بات، شروع سے آپ تقریباً 10 بجے سے تقریریں سن رہے تھے. تقریر سامنے آنا، کوئی بیان کرنا. لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے جو صلاحیتیں دی ہیں، اس میں 2 اہم ہیں. ایک تقریر، دوسرا تحریر لکھ کر کرنا. دونوں میں فرق ہے. دونوں کے اپنے اپنے خصوصیات ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے فرق ہیں. ایک خصوصیت وہ بھی ہے جو ابھی ہم نظم سن رہے تھے کہ باتیں دل پر اثر کرتی ہیں. آدمی اپنی پوری زندگی یا انسانیت کی زندگی کا ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے. موت کے بارے میں تقاریر ہوئی تو آدمی اپنی بارے میں سوچتا ہے کہ میرا موت کے بعد کیا ہوگا. اصلاح کے بارے میں، حسد کے بارے میں تقریر ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی اس برائی میں کتنا ملوث ہیں، یا یہ برائی ہم کو کتنا جلا رہی ہے، یا ہمارے چین کو چھین رہی ہے. یہ تقریر کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن تحریر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ باقی رہنے والی چیز ہے. تقریر بس 5 منٹ میں ہم سن لیے اور وہ بات چلی گئی. جتنی ذہن میں بیٹھی اور جو نہیں بیٹھی. لیکن یہ تحریر ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. جب تک یہ چیز باقی رہے گی، یا ایک بار ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، 2 بار پڑھ سکتے ہیں، 3 بار پڑھ سکتے ہیں. دونوں کی اہمیت ہے. دونوں کا ذکر قرآن میں ہے. بلکہ تحریر کے تعلق سے تو اللہ رب العالمین نے نون والقلم وما یسطرون دونوں چیزوں کی قسم کھائی. آلے کی بھی، جس آلے کے ذریعے لکھا جاتا ہے، اور جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں، جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، ان دونوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، جس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. ایک مدرسہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے طلباء و طالبات میں صلاحیتیں پیدا کریں. بولنے کی بھی، جو آپ سن رہے تھے، لکھنے کی بھی. اور الحمدللہ یہ کلیہ اپنے طالبات میں ہر طرح کی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس کی ایک شکل ہے. بولنے کی جو صلاحیتیں آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ لکھنے کی صلاحیت ہے جو مجلہ، جو جامعہ اپنے طالبات میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس بار کا جو نمبر ہے فضائل صحابہ، اس کی کیا اہمیت ہے میں بعد میں بتاؤں گا. لیکن مجھے جو ابھی آپ کے سامنے بتانا ہے کہ اس سے پہلے کئی سارے خصوصی اشاعتیں اس مجلے کی ہو چکی ہیں. جیسے سب سے پہلے یہاں سے جو خصوصی مجلہ شائع کیا گیا تھا، اسلامی آداب نمبر. نہیں، جو سب سے پہلے، معافی چاہتا ہوں جی، سب سے پہلے جو یہاں سے شائع کیا گیا، میں آپ کو تفصیل بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب تک یہاں سے کس کس عناوین پر مجلے نکلے ہیں. صفحہ نمبر 6 پر اس کا ذکر ہے. جی اس سب سے پہلے اسلامی آداب نمبر، پھر معجزات نبوی نمبر، پھر خصوصیات نبوی نمبر، پھر زبان رسالت سے جنت کی بشارت پانے والے صحابہ نمبر، پھر صحابیات نمبر، پھر عورتوں کے امتیازی مسائل نمبر، پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو عناوین چنے گئے ہیں، کہ جس عناوین پر طالبات مقالات لکھیں، وہ عناوین بہت اہم بھی ہیں، اور اس میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جن کا عورت صنف نازک سے گہرا اس کا تعلق ہے. اب میں آتا ہوں
اس بار کا جو عنوان ہے، اس بار کا جو خصوصی مجلہ جس عنوان پر نکلا ہے وہ ہے فضائل صحابہ نمبر، فضائل صحابہ۔ یہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا ادارے کے روح رواں شیخ عبدالوہاب صاحب جامی۔ ہم تو لائق نہیں ہیں کہ شکریہ ہم کچھ کلمات کہہ سکیں، لیکن یہ کہ ان موضوعات کا انتخاب یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ وہ طالبات کے تئیں، ہمارے تئیں کتنے فکر مند ہیں، کتنے حساس ہیں۔ یہ موضوع فضائل صحابہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے کبار اس موضوع کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک بن انس رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون سورۃ من القرآن، کہ ہمارے جو صحابہ تابعین اور اس کے بعد کے تبع تابعین جو ہمارے سلف تھے، اپنے بچوں کو جیسا بیٹھ کر بار بار ایک قرآن کی صورت یاد دلاتے، تلقین کراتے، ایسے ہی صحابہ کی محبت ان کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے، صحابہ کی محبت ان کے اندر جاگزین کرنے کی کوشش کرتے۔ کیوں ہمیں صحابہ سے محبت کرنا چاہیے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ایک چیز سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو سبب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی محبت ہم پر واجب کی، اللہ نے ہم پر ان کی محبت واجب کی ہے۔ کیسے واجب کی ہے؟ میں اس کو اس مجلے کا جو ادارہ ہے، اس مجلے کی اس بار جو مدیرہ تھیں عائشہ سراج، انہوں نے ماشاءاللہ اس کا ادارہ لکھا ہے، کافی مفید ادارہ لکھا ہے، بہت ہی اچھا ادارہ لکھا ہے انہوں نے۔ میں اسی میں سے ایک مضمون اسی میں سے ایک پیراگراف پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی صحابہ کی محبت تجدید ہو جائے۔ محبت تو ہے الحمدللہ پہلے سے، وہی ہمارا سرمایہ ہے، صحابہ کی محبت ہی ہمارا سرمایہ ہے، وہی ہماری دولت ہے۔ کیوں ان سے ہماری محبت ہونی چاہیے؟ انہوں نے اپنا مضمون آیت سے شروع کیا، وہ جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ترجمہ ہے، مہاجرین اور انصار میں سے قبول اسلام میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، صحابہ اکرام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو جانی مالی قربانی دی، میدان جہاد میں جس استقلال و ثابت قدمی کا ثبوت دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و دفاع میں جس جان نثاری سے کام لیا، ان سب ایثار اور قربانیوں کی بدولت انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے کی بشارت جاویدانی سنائی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بلا تفریق تمام صحابہ اکرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وقتی نہیں بلکہ دائمی و ابدی رضا و خوشنودی حاصل تھی، جس کے بدولت وہ جنت کے اعلیٰ درجات کے اولین حقدار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں صحابہ کی شان میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعلان فرما کر تمام مسلمانوں کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ صحابہ کی عظمت و فضیلت اور ان کی عدالت و ثقافت کا اعتراف کریں، دل سے ان کا احترام کریں اور ان سے قلبی محبت رکھیں، اس لیے کہ ان سے محبت و عقیدت کو ایمان قرار دیا گیا ہے۔ صحابہ سے محبت و عقیدت کو ایمان قرار دیا گیا، یعنی یہ عمل صحابہ سے محبت بذات خود ایک ایمان ہے، اور ان سے بغض و نفرت کو نفاق گردانا گیا ہے۔ ان پر زبان درازی اعلان و تعان کرنے کو سختی سے روکا گیا، کیونکہ اس مقدس جماعت نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں کہ جن کی مثال پیش کرنے سے تاریخ عالم قاصر ہے۔ شیخ صالح الفوزان عقیدہ واسطیہ کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں، یہ آخری پیراگراف ہے جو میں پڑھ کر ختم کروں گا۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں، جو بھی مسلمان اس مقدس جماعت کی سیرت کا مطالعہ ایمان و یقین کے ساتھ کرے گا اور ان کے محاسن پر نظر ڈالے گا،
جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا تھا تو یقینی طور پر وہ جان لے گا کہ انبیاء و رسولوں کے بعد صحابہ کی جماعت سب سے افضل ترین جماعت تھی۔ صحابہ جیسا ماضی میں نہ کوئی ہوا نہ مستقبل میں کوئی ہوگا، اور جماعت صحابہ اس امت کی منتخب خیر امت اور افضل ترین جماعت تھی۔ پھر اور بھی بہت سارے انہوں نے اسباب گنائے ہیں کہ کن وجہ سے صحابہ سے محبت ضروری ہے، لازمی ہے۔ میں یہاں پہ ایک وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے تعلق سے ہمیں ایک چیز ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، انتخاب کیا، اصطفیٰ کیا، ایسے ہی چونکہ یہ شریعت آخری شریعت تھی، یہ شریعت قیامت تک رہنے والی تھی، یہ شریعت بہت ہی جامع، کامل، شامل اور ہر لحاظ سے مستحکم تھی، تو اس شریعت کی خدمت کرنے کے لیے بھی، اس افضل شریعت کی خدمت کرنے کے لیے بھی افضل نبی کے ساتھ افضل صحابہ، افضل حواریین اور افضل ساتھیوں کی ضرورت تھی، اور اللہ رب العالمین نے چنا۔ ہر صحابی کی الگ الگ خصوصیت، حضرت ابو بکر کی الگ خصوصیت، حضرت عمر کی الگ خصوصیت، حضرت عثمان کی الگ خصوصیت، حضرت علی کی الگ خصوصیت، اس میں کوئی امین رسول ہے، کوئی حب رسول ہے اور کوئی کاتب وحی ہے، ہر ایک کی الگ الگ خصوصیت۔ یہ یوں ہی نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے چنا تھا کہ اس آخری شریعت کی حفاظت کے لیے بہت ہی خوبیوں والے لوگ چاہیے، بہت ہی صلاحیتوں والے، بہت ہی سچے، بہت ہی مخلص اور بہت ہی پکے عزم کے پکے صحابہ چاہیے تھے۔ تو اس بنا پہ ان کا استعفیٰ ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں بہت پہلے سارے لوگوں کی، ساری انسانوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو سب سے اچھا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری نبوت کے لیے چنا۔ پھر نگاہ ڈالی تو پھر اللہ تعالیٰ کو نبی کے صحابہ کے دل سب سے پاکیزہ نظر آئے، جن میں اخلاص اور جذبہ اور سچائی سب خوبیاں بھری ہوئی تھیں، تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کا استعفیٰ کیا۔ تو یہ صحابہ پر جو یہ موضوع چنا گیا ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ میں بھی آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس میں بھی آپ کے بہت سارے آپ کے اپنے بچوں کی کوششیں ہیں، یہ سب اس کو خریدیں، اس کو پڑھیں، صرف خریدنا نہیں ہے، خریدیں، پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ صحابہ کے بارے میں اپنا ایمان زندہ رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ ہی سے ہمیں دین پہنچا ہے، صحابہ ہی کے ان جنگوں میں خالی پر چلنے، کئی دن بھوکا رہنے اور ان کے خون بہانے، ان کے سب کچھ قربان کرنے کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں ان سے محبت کرنا بھی، ان کی سیرت کو جاننا بھی ہم پر ضروری ہے۔ محبت پیدا ہوگی سیرت جاننے کے بعد۔ اسی محبت کو جگانے کے لیے یہ موضوع اس بار چنا گیا تھا، فضائل صحابہ۔ اب میں بتاؤں گا کہ طالبات نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ موضوعات کیسے ہیں؟ سب سے پہلے جو ترتیب رکھی گئی ہے، میں نے سرسری اس پہ نگاہ ڈالی جتنا اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، اور الحمدللہ سعودی جامعات میں پڑھنے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ سعودی جامعات میں، خاص سے مدینہ منورہ، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں صحابہ کی محبت پلائی جاتی ہے، صحابہ کی محبت دل میں، جان میں بسائی جاتی ہے، اور ہم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ نعوذ باللہ اگر صحابہ پہ کچھ کلام ہو گیا تو ہمارا دین ڈہ جائے گا، صحابہ سے ساری بات بیکار ٹھہرے گی۔ صحابہ نے جب اللہ نے ان کو عدول قرار دیا، اللہ نے ان کو بشارت دے دی جنتی ہیں، یعنی کہ وہ سب کے سب صحیح ہیں، تو پھر جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر وہاں پہ بات ختم ہو گئی۔ پھر ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ہم اپنے عدالت میں ان کو جانچیں، اپنے ترازو میں ان کو تولیں، ہم کچھ بھی نہیں ہوتے۔ جب جو علیم ہے، جو خبیر ہے، جو لطیف ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، جب اس نے ان کا تزکیہ کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے طور سے سوچیں۔ جہاں تک یہ رسالے کی بات ہے، ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے، یعنی ہے کہ سب سے پہلے عظمت صحابہ، درس قرآن کی روشنی میں عظمت صحابہ بالعموم پیش کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد فضائل مہاجرین، پھر فضائل انصار، پھر بدری صحابہ، پھر بیعت رضوان میں شریک صحابہ۔ یہی علماء کرام نے بھی صحابہ کے درجات کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، بالعموم جو درجات بیان کیے جاتے ہیں اس میں ترتیب کا خیال رکھا گیا۔ پھر عمومی صحابہ کے بعد جب فردن صحابہ کی بات آئی ہے، ایک صحابی کی بات آئی ہے، تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کا نام لکھا گیا ہے، اور یہی حق ہے،
میں یہاں پر بس انشاءاللہ اگر وقت دے رہا ہے، وقت ساتھ دے رہا ہے تو ایک چیز، چونکہ فضائل صحابہ کی بات ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ جب حضرت ابو بکر غار حرا میں تھے تو حضرت ابو بکر دیوانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جیتے تھے، اپنے لیے نہیں جیتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں تو وہ خوش ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا تو انہوں نے پی لیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ہیں تو وہ آرام سے ہیں. ڈر رہے تھے کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کفار سر پہ کھڑے ہیں. تو اس ڈر کو اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر نہ ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں پہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں پر نبی نے ایک امتی کو اپنے ساتھ جوڑا، بے خوف ہونے میں، اللہ پر سچے توکل پر، اللہ پر کامل اعتماد کے معاملے میں ایک نبی ایک امتی کو اپنے کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اور ایسا کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم ڈر رہی تھی کہ فرعون ہم کو لے لے گا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کلا ان معی ربی، میرے ساتھ اللہ. قوم کو شامل نہیں کیا اس عقیدے پہ، اس ایمان میں قوم کو شامل نہیں کیا. لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کو، ایک نبی کا جو ایمان پوری طریقے سے تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، لیکن علماء کرام نے ابو بکر کی خصوصیت میں اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ کہا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ حضرت ابو بکر کی ایک بڑی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے. تو بس موقع کی مناسبت میں اس کو بیان کر دیا. فردن صحابہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جو ترتیب ہے اسی کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے. اس مجلے کی خوبی یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں فردن ہر زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مفصل مضمون لکھا گیا ہے. طالبات کے لحاظ سے مناسب تھا، طالبات وہ زیادہ وہ بہتر ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں زیادہ پڑھیں، تو ازواج مطہرات کے لیے اس میں زیادہ جگہ دی گئی ہے. ایک بھی خوبی ہے اس میں، ایک مضمون ہے فضائل اہل بیت. میں نے اس کو کوڈ کیا کہ ہم اہل حدیث حضرات اس معاملے میں کہیں کوتاہی کر جاتے ہیں، کہیں مطلب اہل بیت کے کچھ الگ فضائل ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہے. صحابہ میں اہل بیت کے کچھ الگ فضائل ہیں، ان کے حقوق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑے رہنے کی وجہ سے ان کی اہل بیت کی دوسرے صحابہ میں ایک الگ خصوصیت ہے، ہمیں یہ ذہن میں بٹھانا ہے. اس میں ایک حدیث پیش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے لوگوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی وصیت یاد دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھلائی کا حکم بھلائی، یا ان کے ساتھ اور کچھ دوسرے صحابہ سے بڑھ کر ان کے لیے تمہاری دلوں میں اور کچھ جگہ ہونی چاہیے، ان کا اور کچھ احترام ہونا چاہیے، اور یہ حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان کا حق بنتا ہے. یہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اس مضمون میں اس کو حدیث کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے، لیکن چونکہ مجھے تاثرات بیان کرنا ہے، لیکن مجھے اس مضمون میں بس تھوڑی بہت کچھ کمی نظر آئی کہ پوری اس میں جو پوری کوشش کی گئی ہے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو بعض لوگ حضرت حسن حسین کو اہل بیت سے نکالتے ہیں ان کی پر رد کرنے کے لیے زیادہ صرف کیا گیا ہے، لیکن چاہیے تھا کہ فضائل پہ زیادہ لکھیں، فضائل اہل بیت میں، اس میں اور کچھ مواد اس میں شامل کریں. اس مجلے کی خوبی یہ ہے کہ ہر صحابی کے ساتھ ان کا لقب بیان کیا گیا ہے، جیسے نواسہ رسول، فقیہ الامت ابن عباس، حافظ حدیث ثانی عبداللہ ابن عمر، خادم رسول انس، محبوب رسول اللہ اسامہ. اس طریقے سے یہ بھی خوبی ہے کہ ہم اپنے صحابہ کو ان کے اچھے القاب کے ساتھ یاد کریں کہ ان کی محبت، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ہمارے ذہن میں زندہ رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو طالبات نے اس میں حصہ لیا ہے، لکھا ہے، اور ہم سب کے دلوں میں ان صحابہ کی محبت کو اللہ زندہ رکھے، اور ہمیں اس محبت کی وجہ سے نجات دے، اور جو صحابہ کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے جیسے اسلام کی کچھ خدمت کرنے، ان کے جیسا کچھ جذبہ اسلام کے لیے کچھ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ جو باتیں لکھی گئی ہیں ترتیب کے ساتھ، لغوی غلطیوں سے پاک، بالکل بہترین اردو زبان کا استعمال کرتے ہوئے اس کا استعمال کیا گیا ہے، اور پھر جو سر ورق وغیرہ ہے یہ بھی بہت بہترین ہے. اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم اور پھر اساتذہ کرام اور معلمات جنہوں نے بھی اس کے پیچھے طالبات کے پیچھے محنت کی ہے، اللہ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے. حضرات، میں یہاں تک کہ میری بات ختم ہو گئی اس تاثرات کے تعلق سے، مجھ کو شیخ نے
تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے دعوت دی تھی. یہاں پر ایک مسابقہ حدیث تھا, مسابقہ حدیث. الحمدللہ یہ بھی ایک ادارے کی خوبی ہے کہ مسابقہ قرآن و مسابقہ حدیث منعقد کیا جاتا ہے. اس میں تقریباً 2 الگ الگ اونچی جماعت اور نیچی جماعتوں کے لیے کسی کے لیے 100 حدیث اور کسی کے لیے 150 احادیث مقرر تھیں. اس کے لیے مجھ کو بطور ممتحن مجھ کو مدعو کیا گیا تھا. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مدینہ بلایا اور کلیۃ الحدیث میں اللہ نے پڑھنے کی سعادت دی, توفیق دی. کلیۃ الحدیث سے پڑھنے کی وجہ سے حدیث کا اچھا خاصا درک ہو جاتا ہے. ایک تو الحمدللہ جو مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہے اور پڑھانے والے بھی بڑے مخلص ہیں اور جو پڑھایا جاتا ہے وہ بھی بہت خوب سے خوب ہے. تو حدیث کا تھوڑا ہمیں درک تھا, تو مجھ کو امتحان لینے کے لیے بلایا گیا. تو میں نے جتنا مشکل امتحان ہو سکتا ہے, جتنا مشکل سے مشکل جیسا امتحان ہو سکتا ہے, صرف یاد کا نہیں فہم کا. حدیث یاد بھی ہونا ہے, حدیث کی سمجھ بھی ہونا ہے, یہ دونوں الگ الگ چیزیں. کبھی حدیث یاد ہوتی ہے, کبھی اس کی سمجھ نہیں ہوتی. جیسے کہ خود رسول نے فرمایا کہ فروب حامل فقہ الی من وافقہ من. حدیث یاد کرو, ہو سکتا ہے کہ تم کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن جا کے تم جس کو بیان کرو گے وہ حدیث کو زیادہ سمجھ سکے گا. تو میں نے دونوں لحاظ سے روایتاً و درایتاً حدیث کے الفاظ یاد ہیں کہ نہیں ہیں, اور حدیث کا مطلب مفہوم, یا یہ حدیث کس مسئلے میں ہے, یا حدیث سے کون سا اخلاقی نقطے سے پڑھ کر کون سا عقیدے کا نقطہ, یا اس سے کون سا فقہی مسئلہ مستنبط ہو سکتا ہے. تو اس کے لحاظ سے میں نے الگ الگ سوالات کیے تھے. الحمدللہ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی تھی کہ طالبات نے وہ صرف 150 احادیث صرف یاد نہیں کی ہیں, صرف الفاظ یاد نہیں کیے ہیں, بلکہ اس کے معنی مفہوم کو بہت اچھے لحاظ سے اپنے ذہن میں سمویا ہے. بیکار نہیں ہے, مطلب ایک ہوتا ہے کہ بس پڑھ لیا اور چلے گئے, یہ ہوتا ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ سمجھے ہیں کیا ان کے پاس وہ قابلیت پیدا ہوئی. چونکہ مدرسوں کا جو مقصد ہوتا ہے کہ طالب کو فقیہ بھی بنائے, صرف اس کو آیت پڑھنا نہیں ہے, آیت میں کیا تدبر ہے, تدبر سے کیا نتیجہ, استنتاج کیا ہوتا ہے, وہ بھی سمجھانا مقصد ہوتا ہے. تو میں نے اس مسابقے میں پرکھنے کی کوشش کی کئی لحاظ سے, تقریباً 3 4 5 لحاظ سے, جتنا اللہ نے ہم کو دیا ہے, جو ہم نے وہاں سے سیکھا ہے اس کے لحاظ سے میں نے کوشش کی. تو میں نے دیکھا, بلکہ میں نے یہاں پہ آنے سے پہلے وہاں پہ میں نے یوٹیوب میں دیکھا کہ وہاں پر مسابقے کیسے ہوتے ہیں, سعودی عرب میں احادیث کے مسابقے کیسے ہوتے ہیں, وہ کیا طریقہ اپناتے ہیں, وہ طریقہ یہاں پہ اپنانے کی میں نے کوشش کیا. تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ طالبات اس پر پوری طریقے سے اتر رہی ہیں. کبھی کہیں کسی جواب کو کسی طالبہ نے ایسا نہیں کہ مس کر دیا, چھوڑ دیا, یا ان کی سمجھ کے باہر ہو گیا, یا اس میں حدیث کے ساتھ جو تخریج کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کس کتاب نے صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں ہے یا سنن ابن ماجہ میں ہے, تخریج جو ہوتی ہے اس میں بھی کبھی کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی. یہ سب چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ الحمدللہ ادارے میں خوب محنت ہو رہی ہے. طلبہ یا طالبات کا وقت ضائع نہیں جا رہا ہے, بیکار نہیں جا رہا ہے, بلکہ ان کو کچھ قابل بنایا جا رہا ہے. ان کو جو شرعی علم ہے, جو وقت دے رہے ہیں یہاں پر پورے 24 گھنٹے کا, اسی کے لحاظ سے یہاں پہ اس سے بڑھ کر بہت محنت ہو رہی ہے. ان پہ دن رات محنت ہو رہی ہے اور خوب محنت ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ادارے کی حفاظت فرمائے, تا قیامت اس کو دین کی نشر و اشاعت کا مرکز بنائے رکھے, اور بھی اس کا دین سے بہت کام لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.